اس کے باوجود جہنم کے اندر ڈالے گا. اما فرشتے گئی حیران یہ کیا وجہ یہ کیا وجہ اگر تم نیک کام اس کرن اگر تم نماز اس پڑھن باقی کام اس کرن تم یہ کیا وجہ کہ تم گیسن تم باوجود جہنم اس اندر. نبی پاک علیہ السلام فرمو اگر شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا جب ایک شہید کو لایا جائے گا اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اے شہید دنیا کے اندر شہید ہونے والے تو نے جہاد کس لیے کیا، تو شہید کس وجہ سے ہوا تھا. تم سوال آئے سے اللہ تبارک و تعالی بگیا اسی یہ وجہ سے شہید کہ میں تو پکر سروز مگر اللہ تبارک و تعالی فرمائے اللہ تبارک و تعالی اسے آگے سے جواب دے گا اے انسان دنیا کے اندر رہنے والے انسان سے صبح شہداء صبح شہید مگر آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا اور دنیا اس مذکور سے دو کر جہاد دنیا بوائل کرن واہ واہ اور میری عزت بڑھ جائے گی میرا مقام بڑھ جائے گا. لیکن یم تو قیام تک تو آؤٹ ہوئی میرے پاس آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. فرشتنی سوال کرنے فرشتوں اس کو لے جاؤ اور جہنم کے اندر گھسیٹ کر ڈال دو. نبی پاک علیہ السلام فرمود بیاک شخص کسی دوپن یوہی شخص کس سوری ماہ رمضان روز درن روزگار دوپن یوہی نہ کری یہ مثل یوہی سوال کرنا اے نوجوان کا کس لیے کیا تھا تو یہ نوجوان کے سوال ہے اللہ تبارک و تعالی وہ اس دوست پاک برداشت کرن مگر میں اس مقصد صرف اور صرف رب کائنات سے روز کرن. رب کائنات فرمائی نانا انسان اے تو جھوٹ بول رہا ہے نانا انسان سے کرے ہوتی یہ وجہ سے تھی لک ونن میں یہ چھو بہمن روزدار لک کرن میں واہ لوگوں کے سامنے میرا عزت بڑھ جائے گا میرا مقام بڑھ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال اے فرشتوں اس کو بھی لے جاؤ اور جہنم کے اندر داخل دو. قیامت کے دن ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے دنیا کے مقصد کے لیے یہ سب کیا تھا. اور یہ ہر ایک کو سوال ہوگا. ہاں مولوی صاحب کو بھی یہ سوال ہوگا اے مولوی صاحب اگر سے فلائن جائے جمعہ سکھ پڑھنا ون کس لیے پڑھا رہا تھا تیری دل کے اندر نیت کیا تھی تیرے دل کے اندر وجہ کیا تھی. مولوی صاحب کے سوال ہے اللہ تبارک و تعالی میں اس کا صرف اور صرف روز کروں مگر اللہ تبارک و تعالی بولے گا دفع ہو جا میرے آگے سے چلے جا میرے آگے سے تو نے اپنی واہ کے لیے کیا تھا. سے کرے آؤ تو واز پڑے آؤ سے دو پر شاید لوگ کرن میں واہ اس لیے تو نے سب جمعہ پڑھایا تھا اس لیے تو نے واز پڑھا تھا اس لیے فرشتوں اس کو بھی جہنم کے اندر لے جاؤ اور یہ کس خاموش اور اس کو بھی جہنم کے اندر لے جایا جائے گا. اس لیے بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث مبارک انما الاعمال بالنیات تمام اعمال ہندار و مدام چو نیت اس پہ یوت انسان اس نیت آئے کا انسان چو دنیا سندر صدق دیوان کا انسان چو دنیا سندر زکاة دیوان کا انسان چو دنیا سندر غریب اس مدد کران مگر یہ ساتھی مدد کرن یہ دفن مولی سب یتن کر سے اعلان اما اعلان کیا چو کرن دفن اعلان کر سے فلائن شخص سن کرتم فلائن غریب اس مدد ہو گیا اس کی واہ ہو گئی تنسون مکلیو سسوریتی تنسون نیت اس مزگڑ پڑی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ عرض کرن صحابہ سوال کرن اے اللہ کے نبی علیہ السلام سانی گند بہترین صدقہ کچھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام فرمو ارشاد سانی گند بہترین صدقہ کچھ ینسا سے دوشنے داسل مزگائنس کے گھوڑیس اتنس گوشنا پتا لگن کیا مگر آج اس کیا کرن اس اگر کائنس اختیار پارٹی دیمو سویتی شو آسن موبائلن کھوتو اگر اس کائنس غریب اس مدد کرو سویتن شو آسن موبائلن باقی چیزوں پہ ہم نے ڈالا ہوتا ہے. لیکن یہ اسلام نہیں ہے یہ قرآن نہیں ہے
یہ اللہ کے سامنے یہ بات نہیں چلے گی تو نے اپنی واہ واہ کے لیے کیا تھا، تو نے اپنے لیے کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے اپنی واہ واہ کے لیے کیا تھا۔ یم کریا لوگ کرن میں واہ واہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے انسان سے کریا دنیا وائل کرن میں واہ واہ، تجھے دنیا والوں نے واہ واہ کر دیا، وہی چنے منش چون کہیں۔ اس لیے یم ساتھ کا کام کرو سگش کرن صرف اور صرف تخمز کس نیت آسن ذات پاک حضرت اللہ تبارک و تعالی روز کرو بے روز کرن جناب محمد عربی علیہ السلام، بس یہی نیت کے ساتھ اگر کا مسجد پاک چھو بنامن باقی صرف اور صرف کس جو ہے۔ اس لیے کوئی فرشتن سوال اللہ تبارک و فرشتن کیا سوال کر، فرشتن کو اللہ تبارک و تعالی فرشتن سوال کرن، اے فرشتوں آپ بتاؤ اس بندے نے یہ انسان تھے یا میکت روز کنا اس نے دنیا کی واہ واہ کے لیے کیا تھا، اس لیے یہ سوال کرنا گوڑ فرشتہ وننے اللہ تبارک و تعالی یم کر تھا روز صرف اور صرف روز کر رب کائنات فرمائے لانا، اس نے اپنی واہ واہ کے لیے کیا، اس نے اپنی عزت بڑھانے کے لیے کیا۔ دنیا کی عزت کیا مقام رکھتی ہے، کیا مرتبہ رکھتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماؤں کہ تجھے میں سب کچھ دے رہا ہوں اور اس کے باوجود بھی تو اپنی واہ واہ پہ چل رہا ہے، تو اپنی واہ واہ لوگوں سے کرا رہا ہے۔ اگر میں ہی تجھے آپ ہی آنکھیں لے لوں، اگر میں ہی تیری کوئی نعمت دنیا کی چھین لوں، تو دنیا کے سامنے قابلے کیا کہتے ہیں، دنیا کے سامنے تو دنیا والے تجھے تانا دینا شروع کر دیں گے۔ دنیا والے کہیں گے یہ مشنہ آتی، یہ مشنہ نڑی، اگر رب کائنات کا اس انسان اس نعمت چھے، مگر رب کائنات فرماون اتنی نعمتوں کے باوجود بھی اگر انسان تو نے دنیا کی واہ واہ کے لیے کیا، اگر تو نے دنیا کی واہ واہ کے لیے کیا تو قیامت کے دن میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور ماہ رمضان نے کیا پیغام دیا ہم کو، ماہ رمضان نے کیا دیتے اس پیغام، ماہ رمضان نے ہمیں کیا پیغام کیا ہے، وہی پیغام دیتا ماہ رمضان کہ اب عید ہو جائے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو پارکوں میں لے جائیں، کیا ماہ رمضان نے ہمیں یہی پیغام دیا؟ جب عید کا دن تھا مجھے ایک جگہ عید نماز پڑھانی تھی، میں وہاں صبح سویرے وہاں سے نکلا اور وہاں سے واپس آ رہا تھا، واللہ العظیم میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اتنے لوگوں کو اور اتنے بچوں اور بچیوں کو میں نے گھومتے ہوئے دیکھا، بازار سے گزرنے کا راستہ نہیں تھا۔ کیا تمہیں سا یہ غیروں کے بچے تھے، وہ ہمارے بچے تھے، وہ اس کشمیر کے بچے تھے، وہ غیروں کے نہیں تھے۔ اس لیے ماہ رمضان کیا دمن پیغام اللہ تبارک و تعالی فرماون اے ماہ رمضان کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دوسری حدیث مبارک کے اندر فرمائے ارشاد یم صادقہ انسان پور ماہ رمضان روزدار چھپے ہون عید کے دن اللہ تبارک و تعالی فرماون اے انسان اے نوجوان تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے روزے رکھے، تجھے میں نے ایسے گناہوں سے پاک کر دیا جیسے تو اپنی ماں کے پیٹ سے آیا ہو۔ مجھ اس دن سے تمام گناہ معاف کرن، مگر میں چھو باسن تیتا چنے اس ماہ رمضان مزدیکی کرن کی یوتا اس عید و گناہ چھپت کرن۔ قبری کا جیسے تو برداشت کنا نہ، لیکن ہمیں بولنا ہے کیونکہ حدیث پاک ہے، کیا کہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کا انسان اس کے قیامت اس میں سوال کہ انسان نے دنیا کے اندر رہنے والے انسان ہر ملک اس کا سوال اگر چون بچوس بن سے یوسا نماز پڑھن کی نانا یوسا روزدار بہمن کی نانا ہر ایک کو سوال ہوگا۔ بچو حدیث پاک اس میں جت پہ کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کا تیر رچن ویلز کا اس تیر رچن کس بار اس میں سوال، ہر ایک کو ریوڑ چرانے والے کو ریوڑ چرانے کے بارے میں سوال ہوگا، ہر ایک مالک کے گھر کو مالک کو سوال ہوگا۔ ہاں قیامت کے دن نہیں یہ نہیں چلے گا۔ اللہ کے قرآن کی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے مسلمانوں ایک اپنے آپ کو نار جہنم سے بچاؤ اک بچائیو پنن پان نار جہنم استش کو انفسکم واہلیکم نارا بے بچائیو پنن اہل و عیال اس بارس مزگس پگا توی سوال اہل و عیال اس بارس مزگس کوئی سوال قائم کر دو اس لیے حدیث پاک کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ مجھے یہاں پہ سوال ہوگا ہاں سوال کیا ہوگا اے مولوی صاحب اگر تو نے سوال کیا اگر تو نے وہاں پہ بیان کیا تو بتا کہ تو نے ان کو کیا پڑھا اگر تو نے اتنے لوگوں کو دیکھا تو آپ نے بیان کیوں نہیں کیا پھر اس کے بعد عمل کرنا اس کی مرضی ہے اس کے بعد عمل کرنا اس کی مرضی ہے لیکن تجھے بولنا ضرور ہے اگر تو خاموش ہو گیا تو بھی جرمدار بن گیا اگر تو خاموش ہو گیا تو نے نہیں بولا قیامت کے دن تجھے بھی سوال ہوگا کسی سوال اس لیے ہمیں بولنا ہے کہ ہمارے نوجوان اتنے مجھے لگتا ہے ماہ رمضان کے اندر نیکیاں نہیں کرتے اتنے ماہ رمضان کے اندر نیکیاں نہیں کرتے جتنے بعد میں عید کے دن گناہ کرتے ہیں کیا اسلام نے کسی عورت کو اجازت دی ہے باہر نکلنے کی ہمارے بچیاں جیسے باہر نکلتی ہے کیا اسلام نے اجازت دی ہے کیا اسلام انشاء خود اجازت کہ ہماری بچے کسی پارک کے اندر جائے گھومنے کسی غیر محرم کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب 7 سال کا تیرا بچہ ہو جائے اس کو نماز کی ترغیب کرو اس کا بستر الگ کر دو اس کا بسترے کو الگ کر دو ہاں 10 سال کے بعد اس کو اپنے پاس نہ سلاؤ ہاں وہ تو باپ ہے یہاں بیٹا ہے لیکن دین نہیں مان رہا ہے اگر کوئی شریعت میں نہیں چلتا ہے اور میں واضح بیان کر رہا ہوں اگر کا پیر صاحب یا کوئی اور ہو شریعت کا پابند نہیں ہے اگر سو ہوا میں سے جوڑن اس کی پیرگی نہیں چلے گی کیونکہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام فرمو اگر کا انسان دنیا سندر یوتا کمال مولائس کی سوائس مرد زند کران مگر پتہ اس نے شریعت اس پر پابند شریعت کا پابند نہیں ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہے وہ نہ پیر بن سکتا ہے نہ وہ فقیر ہو سکتا ہے نہ وہ کچھ ہو سکتا ہے اسلام نے ہمیں اجازت کیا دی ہے اسلام دیوان اور عورت کا مطلب ہے لفظ عورت کا مطلب ہی پردہ ہے کہ چھپی ہوئی چیز کسی چیز کو چھپا لینا کسی چیز کو اور لیکن ہمارا کام کیا ہے اس من شاید ہم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا اس پر ضرورت باقی کامل ہے ہمارے اس ماحول کے بارے میں سوال ہوگا اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کیا انسان میں نے تجھے عقل نہیں دی تھی کیا تجھے میں نے ہوش نہیں دیا تھا تجھے میں نے شریعت نہیں دی تھی تو نے فلاں مولوی صاحب کا باز نہیں سنا تھا یہ سوال کرنا ہوگا کیا اسلام کے اندر جائز ہے کہ تو اپنی بچی کو کسی غیر محرم کے ساتھ بھیج رہا ہے لیکن یہاں پہ سوال ہوتا ہے اے مولوی صاحب یہ اس کے ساتھ پڑھتا ہے اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کائس انسان کسی بچی کو کائس غیر محرم کے ساتھ چلے حالانکہ بکھیرے ہو چچیرے ہو اسلام نہیں اجازت دیتا ہے اگر پختر بو آئیس اگر باقی مامے کا لڑکا ہو آئیس اسلام نہیں مانتا ہے اسلام ایک اسلام ایک وہ چیز ہے اسلام ایک وہ قانون ہے جو انسان اگر اس کو پکڑ لے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کامیاب ہو جاؤ گے فرمایا کیونکہ شیطان اللہ کے نبی علیہ السلام فرماون اللہ کے نبی علیہ السلام فرماون ارشاد دو صحابہ اکرام فرماون کہ ایک دعا آئی نبی پاک علیہ السلام شامن درائیت پن حضرت عائشہ صدیقہ اسوئی صحابی رسول آؤ فرموئے نبی پاک علیہ السلام تو کہتا ہے زائسو نبی پاک علیہ السلام کو گنک سوال دینے کہ اے صحابی رسول یہ میرے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ ہے صحابی کرن سوال ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا میں شک گسد نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کوئی اور عورت ہو نبی پاک علیہ السلام فرمو ارشاد نہیں اگر آج سے کسی نے شک کیا مگر میں ونن ضرور مجھے بولنا ضرور ہے شیطان آپ کے دل کے اندر
وسوسہ ڈال سکتا ہے. وہ شاعر کیا کہتا ہے؟ تھوڑا آگے آگے چلے، صفحے درست کر لیں، پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں اس لیے کھڑے ہو. صاحب کھیچے پرونا صاحب کھیچے پیچھے پرونا صاحب کھیچے پرونا صاحب صفحے درست کر لیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی انسان دنیا کے اندر ایک عورت 4 مردوں کو جہنم کے اندر لے جائے گی، تم اس کو سوال کرنا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا استعمال وہ تو وہاں تو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن سوال ہی کرنے ایک عورت آئے گی اکثران مہنوی سکر سوال، اے اللہ کے اللہ تبارک و تعالی یوس میون مول یوس پان نماز پڑھنے کا سان مگر یہ وہ نزویت میں ایک کوئی سے پڑھت نماز، اس لیے میرے سے پہلے اس کو جہنم کے اندر لے جاؤ. لیکن سوئنن گرن من چھو یم ساتھ اگر بالغ تے آئیس بچی تے باوجود تے چھو ونن سینا روز کیا اس کی سچک موئی لوگ، لیکن جب بالغ ہو جائے اس کے اوپر روزے فرض ہو جاتے ہیں. یم ساتھ بالغ ہو بچ اس کے بعد اس کے اوپر روزے فرض ہو جاتے ہیں. ہاں تم اس پر قسم روز فرض، پھر ماں باپ کچھ بھی کہے ماں باپ کا قانون نہیں چلے گا. اگر قانون دے تم چل سو چل کائنات کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ماہ رمضان جس یمسات ماہ رمضان مکلن یمسات ماہ رمضان قسم ختم تم باوجود تو اس مسجد پاکن اندر تے بھیڑ کم گسان، مسجد پاک کو بھی ہم چھوڑ جاتے ہیں. تو اگر تو پانی گوشتے تو عید تو نماز ظہر پر کس شاسن نماز باقی کے شاسن، اگر ماہ رمضان سے استم یون باقی تو تم تو کے شاسن تم تو شاسن تم پارکن اندر تم شاسن تم سڑکن پہ. یہ اللہ کے نبی کا دین نہیں ہے. ایشون نبی علیہ الصلوۃ بلکہ حدیث پاک سندر چھو ایک عید کے عید ہن تو ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی کرن بعد صحابہ اکرام کرن سوال، اے امیر المومنین ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا و ارشاد عید دو شو اصل خوشی ہن تو سکیز کرن بعد حضرت عمر کرن سوال خوش خوش یوتا کہ میں کو ماہ رمضان میں نے ماہ رمضان کے روزے رکھ لیے، میں نے تراویح پڑھ لی، لیکن بعد چوز جات کت پیٹ کرن کیا پتا اللہ تبارک و تعالی فیمین روز قبول کی نانا چوز جات پیٹ بات کرن اللہ تبارک و تعالی نے میرے روزے قبول کیے یا نہیں ہے. لیکن اگر اس روز کھاؤ پاچو زن کھاؤں خدا صاحب اس میں نہ ہم نے روزدار اللہ تبارک و تعالی فرماون یہ ساتھ انسان بود کرے ہو فرشتوں کرے ہو سوال، اے اللہ تبارک و تعالی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. فرشتوں کرے ہو سوال، اے اللہ تبارک و تعالی اے اللہ تبارک و تعالی یہ مچائیں دنیا سندر کیا فساد، یہ مچائیں دنیا سندر لڑائی کرن جھگڑ کرن سما بناو انسان کیا چوئن عبادت کرن نہ چون صرف اور صرف عبادت. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خاموش ہو گئے تھے. لیکن تم تو عید دو ہن فخر کرن رب کائنات فرماؤن اے فرشتوں دیکھو کہ اب ان کو مزدوری کیا دینی چاہیے، یہ من کیا دمو مزدور. فرشتے کرن سوال، اے اللہ تبارک و تعالی سن سو سوال اس غلط ہم نے سو غلط سوال کیا تھا، لیکن تم باوجود یم ساتھ عید نماز پڑھتے روز چھنیرن پچھو بے فرشتے بنن اے اللہ تبارک و تعالی مجھے وہ ینتے چوئنی بنچو. لیکن تم باوجود اللہ تبارک و تعالی فرماون جو میرے بندے ہوں گے یہ مین بندہ اسم تم کرن نہ گناہ کیا، اور جو شیطان کے ساتھ والے ہوں گے جو شیطان کا ساتھ دیتے ہوں گے تو وہی دنیا گناہ کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. گوڑنک امت اس بنی اسرائیل سندر تیم ایک ساسس بریس جہاد کرن ایک ساسس بریس کو تیمو جہاد ایک ساسس بریس کو تیمو عبادت. یم ساتھ صحابہ اکرام و بوز کی تیم ساسس بریس جہاد کرن صحابہ اکرام کے حیران کہ وہ 1000 سال عبادت کرتے تھے اس دا عمری تھا، مگر
اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرمائے صحابہ حیران مگشو حضرت جبرائیل امین دنیا اس پر دوپن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بدیم تو اکراس یہ عبادت ایک رات دینے والا ہوں جو ہزاروں سالوں سے ہزاروں مہینوں سے بہتر ہوگی. فرمایا ہزاروں مہینوں سے بہتر رات میں آپ کو دینے والا ہوں. گونے کے امتن اس کا یہ تمن اس عمر واریہ زیادہ تمن 2,000 وری اس تمن عمر 1500 سال ان کی عمر تھی. سون نوجوان یم ساتھ بالغ گئے تم سن عمر چاسن اگر وچھو کہ تم سن عمر چاسن 16 وری یا 17 وری بس یوتا لیکن یم ساتھ تم اس بالغ گسن تہذ عمر اسن 3.5 وری 4 وری اس تہذ عمر آسن یم ساتھ تم بالغ گسن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت لمبی عمریں دی تھی لیکن یوتا مقام دیوتا یوتا یک امت اس مقام یوتا اتنا مقام نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دیوتا تمن شب قدر 1000 سال بہتر. صحابہ اکرام کے حیران 1000 سال. اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ حیران گئے ہونا وچھو سا اللہ تبارک و تعالیٰ ہنزت اخرات اگر یت رات اس اندر عبادت کریو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تم ان کے آگے نکل جاؤ گے لیکن ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں. ہم اور کاموں کے اندر لگے ہیں. ماہ رمضان آتا ہے. ماہ رمضان شعرک ونن کی ماہ رمضان چو یمن کی ہر کوئی گناہ شیطان نہیں کراتا لیکن یت ماہ رمضان سندر آج بھی ماہ رمضان کے اندر ہمارے نوجوانوں نے شراب کو بند نہیں کیا. آج یت ماہ رمضان سندر تسانو نوجوانوں کو نظار بند کیا. یت ماہ رمضان سندر تسانو نوجوانوں کو باقی کام بند کیا کیونکہ ماہ رمضان اس لیے کہتا ہے ہر کام شیطان نہیں کراتا. کچھ کام کیا کہتے ہیں ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر گناہ خود کرتا ہے اور لعنت بیچتا ہے شیطان پر. یم ساتھ اس کوئی پور ریتس پر نماز تم پتے چھتا وہ نماز ہن عادت اس کے بعد بھی نماز کی. صرف مسلمان ماہ رمضان صرف چونہ مسلمان جمعہ 2 وقت پہ ماہ رمضان بنو اس لیے مسلمان جب بنو تو تمام عمر کا بن جاؤ تمام بڑے ان مسلمان بنو. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو آپ کو کیسا مقام عطا کرتا ہے. اور اسی ماہ رمضان کے اندر میں ایک جگہ گیا واللہ العظیم 33 کام کر کچھ کام اب میں نام نہیں لوں گا کچھ کام اسی اسلام آباد سائیڈ کے اندر ہے. وہ کچھ کام کر رہے تھے 33 لگ بھگ 4-5 نوجوان بے ہٹا کٹا نوجوان مگر یوتی کو یوکنا تھا پتن وچ بتن سگریٹ چاوان پت بون میں ہو تو چھنا روزدار بھی ہم دبا ناز مولوی صاحب وچ یہ نہیں چلنے والا ہے. بس عید تو شاسن تن تو خوشی مناون ان کی کیسی خوشی ہے بلکہ یہ عید کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمن روزدار تم بچ شاسن تمی نوجوان پت سڑکن پہ تمی نوجوان شاسن پت باقین چیزن مز یہ موتا ماہ رمضان استبیف روزدار بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے ارشاد یم سن زندگی اندر ماہ رمضان آؤ پت ہک نہیں پنن گناہن مغفرت کرت کی ہلاک کسن سنا انسان برباد کسن سو انسان. 3 جگہوں پہ جس کو ماں باپ بڑھاپے کے اندر ملا یمس مول موج کیا بڑھاپا اس اندر پت ہک نہ سو تمن روز کرت اپنے لیے جنت کو نہ پا سکا اس انسان بھی ہلاک ہے. سو انسان تے شو ہلاک لیکن یاد اٹھائیو ماہ رمضان سندر دے بیچ سے نوجوان روزدار پت کر بھی تو یہ بچو آج چو ایکسیڈنٹ گسن واریا تو یہ بچو شامن چو صبح چو نیرن انسان شامن چو گرس اندر لاش باتن صبح چو نوجوان ہٹا کٹا 16 وری 17 وری عمر زیاد عمر نا شامن چو واتن گرس اندر لاش لیکن یہ فرمائے اللہ کے نبی علیہ السلام گوڑی ارشاد پیشن کو یک زمان وائد میں نے سمت اس پر صبح نوجوان گھر سے نکلے گا شام کو تک وہ اس کی لاش واپس آئے گی. تو ہی فرمایا صبح نیر انسان شام صبح نیر غیر مسلمان مگر شام کو انسان واپس ہی سوائے سے کوئی پھر بنی امود سو دور چال چلان ایشونا ناوک مسلمان ایشو ناوک مسلمان کام کے مسلمان ہم نہیں ہیں.
مگر تم باوجود اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام دیا. کیا نبی پاک علیہ السلام فرمو ارشاد کہ یت آخری زمان وائد یت تس زمان سندر یوس انسان اکو سنت کر زندہ زن کو جس جیسے اس نے 100 شہیدوں کا جمسات ہاتھ شہید جیسے تم کو زیادہ ثواب چھو عطا کرن تمیس انسان اس آخری زمان اس اک سنت کر زندہ. مگر اس ہمارے کلچر کے حساب سے ہم چلتے ہیں, باقی کے حساب سے. نبی پاک علیہ السلام کا طور طریقہ یہ نہیں تھا. ماہ رمضان اس من چواریا قائم بند گسن باقی چیز گسن باقی یوتی ماہ رمضان مکلو بس عید کے دن ہی ہمارے نوجوان شرابوں کے اندر لگ جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمو ارشاد جو شراب کا عادی ہو گیا اللہ تبارک و تعالی برکت والی رات, عظمت والی رات, مقام و مرتبے والی رات کے دن بھی اس انسان چنا مغفرت کرن اللہ تبارک و تعالی. مگر کیا ہستے میں اس بڑی توبہ کرو سچی اور پکی. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اس نے سچی اور پکی توبہ کی ہو وہ نہیں کہہ سکتے, لیکن اگر اس نے توبہ کی صرف ماہ رمضان کے لیے, اگر صرف توبہ کروں ماہ رمضان قدر تم عید آ تم لوگ بے داما چول اس کے لیے مغفرت نہیں ہے. باقی امساد قیامت دو یہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا شرابن طہورا, اللہ تبارک و تعالی ان کو شراب حلال پلائے گا. لیکن دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بند کی لکھی چو کتابوں اندر یم تو شراب حرام کو نہ حرام پہلے حرام نہیں تھا یم ساتھ حرام کو. نبی پاک علیہ السلام جب حرام ہوا تو صحابہ اکرام نے یوتا شراب دکان اندر باقی چیزیں ننتی میں اس کاربار کرن یم ساتھ یوتی حرام کو حکم کو تو صحابہ اکرام نے اس تمام کو گرا دیا. تو پھر اب وہ روایت کرنے والا روایت کرتا ہے کہ یت پہ دوست تک ماحول یت پہ کی زن آؤ سلاب مدینہ سندر یوتا اس صحابہ اکرام نے تمام شراب کو پھینک دیا یوتی حکم اس پیغمبر علیہ السلام سے. لیکن ہمارے سامنے کتابیں پڑھی ہیں, ہمارے سامنے قرآن پڑھا ہے, ہمارے سامنے قرآن پاک ہے, لیکن ہم نے نہ قرآن سے کام لیا نہ نبی پاک علیہ السلام کے طریقے سے کام لیا. شاعر کہتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تم اس معزز انہوں نے مقام مرتبہ کیا. آج ان ساتھ ناؤ ہمو ہمارے ولی جیسے گزرے ہیں جس وقت آج بھی ہم نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہم کا مقام دیتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنا تمام کچھ دین پہ صرف کیا اس لیے ان کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑھا دیا. لیکن ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اگر اس ملک اس دنیا میں چنے عزت کرن وہ کہیں تو صرف اور صرف مقصد چوزی ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا, ہم نے اپنے ہی دین کو چھوڑ دیا. ہماری عید ہوتی ہے ہماری مسجد خالی ہو جاتی ہے, ہماری عیدیں ہوتی ہیں ہمارے بازار سج جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرشتوں نے صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام صالح البہترین جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی کے لیے سب سے بہترین جگہ بہترین جگہ سچ مسجد پاک. اور پس کو سوال کہ سب سے بہترین جگہ کون سی ہے تو فرمائے اللہ کے نبی علیہ السلام بہترین جگہ چو بازار, کیونکہ اس کے اندر انسان صبح نکلتا ہے شام کو ہزاروں گناہ کر کے نکلتا ہے. ماہ رمضان کے اندر بھی جب اس گئے پت کے پھر کب ہم پیچھے جائیں گے؟ ماہ رمضان کے اندر بھی ہماری بچوں پہ ہمیں کنٹرول نہ ہوا تو پھر کب جائیں گے؟ کہتے ہیں ابھی یہ چھوٹی ہے ابھی یہ کچھ نہیں کر سکتی, یہ لوگ ابھی ان کا زندگی یہ کیا کہتے ہیں جینے کے دن ہے, ابھی ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم اگر کچھ کہیں گے تو وہاں سے ہمارے اوپر کو لوگ تانا دیں گے یہ اپنے بچوں پہ ظلم و زیادتی کرتا ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ کے قرآن نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کامیاب کو سو انسان کامیاب ہو گیا وہ انسان یہ پنن اہل و عیال اور پنن پانچ یہ بچاؤ نارے جہنم سے. وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے, وہ انسان آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے.
جس انسان دنیا کے اندر وہ اپنے اہل و عیال کو نہ بچا سکا وہ آخرت کے اندر بھی ناکام ہے. تم اسے سوال کرنا، اس کو سوال ہوگا. اس لیے عید ہمیں کیا، عید الفطر جو گزری ہے یہ ہمیں کیا پیغام دے کے جا رہی ہے؟ ہمیں پیغام دے رہی ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کو نہ چھوڑنا، الصلاۃ، صلاۃ کو ادا کرنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بظاہری طور یہاں دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو الصلاۃ، اے میری امت والو نماز کو کبھی نہ چھوڑنا. نماز تو رہے سو نا، ہاں نماز کو کبھی نہ چھوڑنا. یہ اللہ کے نبی کی آخری وصیت، اگر مول کے آخری وصیت تب پھر چو نیچو برابر عمر بر اس پہ عمل کرتا ہے کہ ایسی انسان میں ان مولوس آخری لمحات کے اندر تا تم چو میں وصیت کر مسبی ہے کہ اتروئی. لیکن یہ انسان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر نہ لاتا ہوتا، واللہ العظیم میں دنیا کو نہ بناتا، میں زمین اور آسمان نہ بناتا، میں شمس و قمر نہ بناتا، میں شجر و حجر نہ بناتا، میں کچھ نہ بناتا. ہاں میں دنیا کو نہ بناتا. لیکن جب سوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے، سوئی وہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ فرمائے کہ نماز نہ چھوڑنا، کیا اس کا امتی، اس کا سچا عاشق نماز چھوڑ سکتا ہے؟ ہاں نار چسونے جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ، یہ ہمارا دعویٰ ہے. لیکن ہماری زندگیوں کے اندر بھی وہی ہونا چاہیے. انسان بیاک مسلمان کوئی کافر ہمیں دیکھے تو ان کو لگے کہ یہ غلام محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ہاں شاعر کیا کہتا ہے، زمین میں علی نہیں ہوتی، زمن میں اعلیٰ نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میں اعلیٰ نہیں ہوتا. جس محمد سن غلام ہے اس کا کفن کیا، اس کو زمین چھو بھی نہیں سکتی ہے، لیکن وہ سچا اور پکا مسلمان ہو. اور قیامت کے دن امسات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف آئیں. شاعر کیا بنن، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے قیامت سے پہلے کو اور قیامت ہوگی. زلف لہرا کے جب وہ آئیں گے تم ساتھ آئیں، تمام نبیوں کا آدم صفی اللہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن تمام نبی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. ہماری تو بات ہی نہیں ہے، لیکن ایک آواز آئے گی، ایک آواز ہے یا ربی امتی یا ربی امتی. اس لیے ماہ رمضان ممتاز تازی درومت، اس لیے اس پر اس ماہ رمضان سے نماز قدر کرن، باقی چیزیں قدر، قرآن پاک کی تلاوت. اسی طرح ہم اس کے بعد بھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. وعدہ کرتے ہیں ہم نماز پڑھیں گے. واچہ تو کرنے اس پڑھو تھی پر نماز اس پر اس ماہ رمضان سے نماز پڑھنا. ہاں کہیں بھی ہو یہ ضروری. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے لیے جتنی بھی زمین ہے اس کو تمام زمین کو اللہ نے مسجد بنا دی ہے. ہر جگہ پہ اوپر انسان نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز کبھی چھوٹے نہ. جب قضا ہو جائے اس کے بعد مسجد پاک کے اندر آئے اور پڑھی. ٹھیک، اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کوئی مسجد شریف اش مقام السلام علیکم، انہوں نے بھی یہ کیا ہے ان کی بدبوش